السلام علیکم۔ آج ہم اکنامکس اردو میڈیم فرسٹ ایئر سے 6 چیپٹر شروع کرتے ہیں، تھیوریز آف ڈسٹریبیوشن۔ اس میں ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے، رینٹ، کانسیپٹس آف رینٹ اینڈ دا ریگارڈین تھیوری آف رینٹ، جس میں دیکھیے آپ لگان کے تصورات اور ریگارڈو کا نظری لگان ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لگان کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو عاملین پیداوار ہے 4 ہے، اس 4 عاملین میں جو اہم عامل ہے وہ زمین ہے، اور زمین کے اوپر اس کے استعمال پر جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے وہ لگان کہلاتا ہے۔ عام اصطلاح میں لگان کا مطلب دیکھیے جو زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کا کرایہ ادا کرنا لگان کہلاتا ہے۔ کرایہ وہ ادائیگی ہے جو ایک مقررہ رقم کے لیے کرائے پر دی جاتی ہے، یعنی زمین کے کیا ہے، زمین کی جو حد ہے، اس کی جو زرخیزی ہے، اس لحاظ سے ایک رقم مقرر کی جاتی ہے، اور اس زمین کو استعمال کرنے پر یہ رقم مالک زمین کو ادا کی جاتی ہے۔ مالک زمین جو زمین کا مالک ہے وہ اسے، جسے ہم زمیندار کہتے ہیں، وہ وصول کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مختلف ماہرین معاشیات نے لگان کی مختلف انداز میں تعریف کی ہے۔ ڈیوڈ ریکارڈو، بینہم بولڈنگ، مارشل اور جان رابنسن نے لگان کی مختلف انداز سے تشریح کی ہے۔ تو یہ تمام کے کلاسیکی ماہرین معاشیات ہیں، اور ان کے مطابق دیکھیے آپ، لگان زمین کے ذریعے حاصل ہونے والا فاضل آمدنی ہے، یعنی زمین پر جو پیداوار کی جا رہی ہے، جو زائد پیداوار ہو رہی ہے، جب اس کو ہم آمدنی کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں تو یہ زائد آمدنی لگان کہلاتی ہے، یعنی جتنی زائد پیداوار ہو رہی ہے وہ لگان میں آ جائے گی۔ جدید ماہرین معاشیات نے لگان کو زمین کی غیر لچکدار رسد اور موقتی لاگت کے تحفے کے طور پر عارضی فاضل ادائیگی کی طرح سمجھا ہے۔ جدید ماہرین معاشیات نے لگان کیا ہے، یہ زمین کی غیر لچکدار رسد، یعنی زمین کی جو رسد ہے محدود ہے، یہ غیر لچکدار ہے، زمین کی حد میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں، اور زمین پر جو پیداوار کی جا رہی ہے اس پر جو ہم لاگت لگا رہے ہیں، تو یہاں آنے پر دیکھیے اگر گیہوں کی پیداوار کی جا رہی ہے، گیہوں کی پیداوار کے بعد زمین میں جو نامیات ہوتے ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں، تو اس کے بعد میں ہم کیا ہے، اس کی موقتی لاگت کے طور پر ہم چاول کی پیداوار کرتے ہیں۔ تو گیہوں کی موقتی لاگت کیا ہوگی، یہاں پر چاول ہوگی، تو نیکسٹ ٹائم ہم کیا کریں گے، چاول کی پیداوار کریں گے۔ تو اس طرح یہاں پر جو پیداوار کا فاضل حصہ حاصل ہوتا ہے، یہی فاضل حصہ لگان کہلاتا ہے، اور یہ جو لگان ہوتا ہے عارضی طور پر حاصل ہوتا ہے، اور یہ فکس نہیں ہوتا، موسم کے لحاظ سے، حالات کے حساب سے، موسمی حالات کے لحاظ سے یہ کیا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر لگان کے تعریف ہم نے بیان کی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے لگان کے مختلف تصورات کیا ہیں۔ کانسیپٹس آف رینٹ، لگان کے تصورات۔ لگان میں دیکھیے 2 تصورات پائے جاتے ہیں، 2 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے کانٹریکٹ رینٹ، جسے ہم معاہدہ لگان کہتے ہیں، دوسرا ہے اکنامک رینٹ، جسے ہم معاشی لگان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹ رینٹ، معاہدہ لگان کیا ہے، دیکھیں گے ہم۔ معاہدہ لگان خام لگان کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس میں بہتری کے لیے استعمال ہونے والے اصل پر سود، معاہدہ لگان، معاہدہ کر رہے ہیں، یہاں پر زمین میں جو کاشت کی جا رہی ہے، اس کے لیے مختلف مشینری کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک معاہدہ، ایک مدت کے لیے زمین کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، 1 سال کے لیے زمین اگر لے رہے ہیں، 1 سال کے لیے، اور اس کے اوپر جو اصل لگایا جا رہا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو سود ادا کیا جا رہا ہے، یہ تمام اس میں شامل رہیں گے۔ اور فرسودگی اور دیکھ بھال کے اخراجات، فرسودگی یعنی کہ جو ٹریکٹر وغیرہ زمین پر کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کچھ خرابی آ گئی، اس کو مینٹیننس کے لیے جو اخراجات کیے جاتے ہیں اسے منہا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اسے ہم فرسودگی کہتے ہیں۔ جو بھی سال بھر میں جو اخراجات کیا جاتے ہیں مشینری وغیرہ کو بنانے کے لیے، وہ کیا ہے، فرسودگی کہلاتا ہے۔
اور یہاں پر زمین کی دیکھ بھال، کاشتکاری کے لیے دیکھ بھال پر جو اخراجات کیے جا رہے ہیں یہ تمام اخراجات فرسودگی میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیے نیکسٹ، انتظامات کی اجرت۔ کاشتکاری کے لیے جو بھی انتظامات کیے جاتے ہیں، رکھوالی کے لیے جو اخراجات کیے جا رہے ہیں، محفوظ مقامات پر رکھنے کے لیے جو اخراجات کیے جا رہے ہیں، یہ تمام کیا ہے یہاں پر انتظامات کی اجرت بھی یہاں پر شامل رہے گی کانٹریکٹ رینٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد میں خطرہ مول لینے کا بدلہ یا انعام۔ یہاں پر کاشتکاری کرنا زمین پر، ایک تو کیا ہے معاہدے پہ لے رہے ہیں کانٹریکٹ پر، ٹھیک ہے نا، اور اس پر دیکھیے یہاں پر کاشتکاری کی جا رہی ہے تو یہاں پر خطرہ مول لیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، بدلہ یہاں پر انعام کے طور پر بھی مل سکتا ہے یا پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے معاشی لگان اس میں شامل ہوتے ہیں۔ معاشی لگان یعنی کہ معاشی لگان کسے کہیں گے ہم، آگے دیکھیں گے ہم معاشی لگان کیا ہے۔ دیکھیے نیکسٹ پوائنٹ ہے معاشی لگان، اکنامک رینٹ۔ معاشی لگان وہ فاضل ہے جو خام لگان میں سے سود، فرسودگی، اجرتیں، خطرہ برداشت کرنے کا معاوضہ، جیسا کہ ہم یہاں پر بتائے نا معاہدہ لگان میں ان تمام کو یہاں پر کیا ہے معاشی لگان میں مائنس کر دیتے ہیں، منہا کر دیا جاتا ہے، منہا کر دیتے ہیں یہاں پر، تو اس کو ہم کہیں گے معاشی لگان۔ معاشیات میں لگان ایک فاضل آمدنی ہے۔ پیداوار کے بعد جو زائد پیداوار بچ جاتی ہے اس کو ہم فاضل آمدنی یا فاضل آمدنی کہتے ہیں، جو زمین کی ملکیت اور دیگر مفت قدرتی عطیات سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ لاگت پیداوار پر فاضل ہے، یعنی جو لاگت پیداوار لگائی جا رہی ہے اس سے جو زائد پیداوار حاصل ہوں گی اسی کو ہم کیا کہیں گے معاشی لگان۔ جدید ماہرین معاشیات کے مطابق لگان ایک معاشی فاضل ہے، یعنی ایک عامل پیداوار کے موجودہ استعمال کو جاری رکھنے کے لیے درکار اقل ترین رقم پر حاصل ہونے والی زائد کمائی یا آمدنی ہے۔ معاشی لگان یعنی کہ یہاں پر پیداوار کرنے کے لیے جو لگان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے جو زائد پیداوار حاصل کی جا رہی ہے، اور جو زائد پیداوار کی جا رہی ہے اس کو ہم آمدنی میں ظاہر کر رہے ہیں، زر میں ظاہر کر رہے ہیں، اور زر میں زائد آمدنی حاصل کی جا رہی ہے، یہی معاشی لگان کہلاتا ہے۔ اس میں سے معاہدہ لگان میں ہم جو بتائیں نا، جو اخراجات ہے فرسودگی، انتظامات کی اجرت، خطرہ مول لینے کا بدلہ، یہ تمام اس میں سے منہا کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ریکارڈو کا جو نظریہ لگان ہے، ریکارڈین تھیوری آف رینٹ، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ 19ویں صدی کے جو کلاسیکی انگریز ماہرین معاشیات ڈیوڈ ریکارڈو ہے نا، انہوں نے یہاں پر یہ جو نظریہ پیش کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریکارڈو کا نظریہ لگان، ریکارڈین تھیوری آف رینٹ۔ یہ جو ماہرین معاشیات ہے، انگریز ماہرین معاشیات ہے ڈیوڈ ریکارڈو، اور ان کو کلاسیکی ماہرین معاشیات بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیوڈ ریکارڈو نے لگان کی تعریف اس طرح کی ہے کہ لگان کیا ہے، زمین کی پیداوار کا وہ حصہ ہے جو زمیندار کو زمین کی حقیقی اور ناقابل تباہ قوتوں کے استعمال کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ زمین کی جو حقیقی جو صلاحیت ہے، یعنی کہ زمین کی جو زرخیزی ہے جس سے پیداوار کی جا رہی ہے، زمین جتنی زیادہ زرخیز ہوگی اتنی زیادہ اس میں پیداوار ہوگی، تو اس کی جو حقیقی زمین کی صلاحیتیں ہیں اور زمین میں جو پائی جانے والی نامیاتی قوتیں پائی جاتی ہیں، اس کے استعمال سے جو پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں جو معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے مالک زمین کو، یہی کیا ہے لگان کہلاتا ہے۔ تو بہت ہی جامع تعریف ہے ریکارڈو کی۔ ریکارڈو کے مطابق لگان اعلیٰ درجے کی زمین اور حاشیائی زمین کی پیداوار کی فاضل تفریق ہے۔ لگان یہاں پر کیسے معلوم کیا جا رہا ہے؟ اعلیٰ درجے کی زمین پر، اعلیٰ درجے کی جو زمین ہے نا، اے گریڈ
اے گریڈ کی جو زمین ہے اس پر جو پیداوار کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد اس سے کم درجے کی بی گریڈ کی جو درجے کی زمین ہے اس پر پیداوار کی جا رہی ہے، تو یہاں پر اے درجے میں سے کیا کرتے ہیں، بی درجے کی زمین مائنس کر دیتے ہیں، اس کو تفریق کرتے ہیں، تو جو زائد پیداوار ہوتی ہے نا، زائد پیداوار یہی لگان ہے۔ جسے ہم فاضل پیداوار کہتے ہیں۔ حاشیائی زمین بے لگان زمین کہلاتی ہے۔ حاشیائی زمین یعنی کہ ایسی زمین جس میں جتنی پیداوار کی جا رہی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی فاضل پیداوار حاصل نہیں ہو رہی ہے، زائد پیداوار حاصل نہیں ہو رہی ہے، جتنا جو سو کیا ہے ہم پیداوار کے لیے لاگت لگائے ہیں اتنی ہمیں پیداوار حاصل ہو رہی ہے، فاضل پیداوار حاصل نہیں ہو رہی، تو ایسی زمین پر ہونے والی پیداوار کو ہم حاشیائی زمین کہتے ہیں، بے لگان زمین کہتے ہیں، جس پر لگان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے ریکارڈو کا نظریے لگان کیا ہے، اس کی وضاحت کریں گے ہم۔ ریکارڈو کا نظریے لگان کی وضاحت یہاں پر دیکھیے آپ، یہ جو ریکارڈو کا نظریے لگان ہے مکمل مسابقت کے مفروضے پر مبنی ہے۔ مکمل مسابقت ایک بازار کی قسم ہے جہاں پر اشیاء کی قیمتیں ایک ہی قیمت ہوتی ہے، حمل و نقل کے یہاں پر کیا ہے ٹرانسپورٹ چارجز نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صلاحیتوں والے بازار کو ہم مکمل مسابقت کا بازار کہتے ہیں، جہاں ایک اکائی عامل کی پیداواری لاگت اس کی آمدنی کے مساوی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرض کر لیا گیا ہے کہ جو پیداواری لاگت لگائی جا رہی ہے اس کے مساوی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ لگان قیمت سے زائد متفرق فاضل ہے، یعنی جو لاگت لگائی جا رہی ہے اس سے جو فاضل پیداوار حاصل ہوگی اس کو ہم لگان کہتے ہیں۔ یہ فاضل کس طرح حاصل ہوتا ہے وہ دیکھیں گے ہم اس میں۔ یہاں پر دیکھیے جو زمین کی اقسام لی گئی ہیں، اے درجے کی زمین ہے جہاں پر بہت زیادہ پیداوار کی جا رہی ہے، وسیع زمین ہے، زرخیز زمین ہے۔ بی درجے کی زمین اس سے کم زرخیز ہے، یہاں پر کیا کم زرخیزی ہے، یہاں پر بہت زیادہ زرخیزی ہے، یہاں پر کچھ کم زرخیزی ہے۔ اور سی درجے کی جو زمین ہے یہ بے لگان زمین کہلاتی ہے، یہاں پر لگان عائد نہیں ہوتا ہے، فاضل پیداوار نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ 3 قسم کی زمین لی گئی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے آبادی میں اضافہ جب ہوگا تو لوگ اپنی غذائی ضروریات کے لیے ایک نئے مقام پر جا سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے جیسے آبادی میں جیسے ایک نئی آبادی آتی ہے تو وہ اے درجے پر کیا ہے کاشتکاری کرتی ہے۔ اے درجے پر کاشتکاری کرنے سے انہیں کیا ہوگا 250 تھیلے اناج حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر اناج اور جو اصل لگایا جا رہا ہے اس کے لیے پیداواری لاگت 6000 کا خرچہ کیا جا رہا ہے، 6000 کا خرچہ کیا جا رہا ہے، اور اناج یہاں پر 250 تھیلے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے اتنا خرچہ کر رہے ہیں، لاگت لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے لاگت ہے، اتنی لاگت لگا رہے ہیں یہاں پر۔ تب پیداوار کی فروخت، جب یہ پیداوار 250 تھیلے حاصل ہو جائیں گی تو یہاں پر آمدنی جو حاصل ہوگی صرف پیداواری لاگت کے مساوی ہے، یعنی جتنی پیداوار ہم لگا رہے ہیں 6000 اتنی یہاں پر لاگت جتنی لگا رہے ہیں اتنی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی فاضل پیداوار نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر ہمیں کیا ہے یہاں پر کوئی بھی لگان نہیں لگے گا۔ لگان کب عائد ہوتا ہے پھر یہاں پر دیکھیں گے ہم آگے کس طرح لگان ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے جو لاگت لگا رہے ہیں اتنی ہی آمدنی حاصل ہو رہی ہے، تو فی الحال یہاں پر کیا ہے لگان نہیں عائد ہوگا۔ اس کے بعد میں دیکھیے آپ
لیکن اگر کیا ہے اور کچھ لوگ اس علاقے میں جا کر آباد ہوتے ہیں تو یہ آبادی کیا ہے، آبادی کا دوسرا گروپ کہلاتا ہے۔ یہ آبادی کا دوسرا گروپ جب کیا ہے دوسری زمین پر کاشت کرتا ہے تو دوسری زمین کیا ہے کم زرخیز ہے، کم زرخیز ہے یہاں پر، اور یہاں پر بھی کیا ہے کل جو اخراجات لگائے جا رہے ہیں سیم 6,000 لگائے جا رہے ہیں سیم، ٹھیک ہے نا، ایز اٹ از 6,000 یہاں پر لاگت لگائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، 6,000 یہاں پر لاگت لگائی جا رہی ہے، اور یہ کچھ کم زرخیز زمین ہے، تو یہاں پر بی درجے کی زمین کم زرخیز ہے، لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہے لاگت 6,000 ہوگی، اور یہاں پر 200 تھیلے اناج حاصل ہوگا، 200 تھیلے اناج یہاں پر حاصل ہوگا۔ تو بی درجے کے زمین کے معاملے میں دیکھیں یہاں پر کیونکہ جتنی لاگت لگائی جا رہی ہے اتنا ہی 6,000 مالیاتی لاگت کے نتیجے میں یہاں پر کیا ہے بی درجے کی زمین کے معاملے میں کوئی لگان حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پیداوار کی مجموعی لاگت اس کی مجموعی آمدنی کے مساوی ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی لاگت لگائی جا رہی ہے اتنی ہی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ بی درجے کی زمین میں اے درجے کی زمین کے مقابلے میں پیداواری لاگت کیا ہے زیادہ ہے، ایک اسی لاگت پر اے درجے کی زمین بی درجے کی زمین کے مقابلے میں 50 تھیلے اناج فاضل حاصل کر رہی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں 250 تھیلوں میں سے 200 تھیلے نکالیں گے تو یہاں فاضل پیداوار کتنی حاصل ہو رہی ہے 50 تھیلے، تو یہ 50 جو فاضل تھیلے ہیں وہ یہاں پر لگان ہوگا، یہ کیا ہے لگان ہوگا، یہ فاضل لگان ہے۔ جب بھی بی درجے کی زمین پر کاشت ہوگی اے درجے کی زمین پر 50 تھیلے اناج کے مساوی ہے، زرعی اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے 1,500 روپے، 1,500 روپے یہاں پر فاضل، یہاں پر 1,500 روپے فاضل پیداوار کی آمدنی ہے، یعنی حاشیائی زمین پر پیداواری لاگت کی بنیاد پر یہاں پر حاشیائی زمین کیا ہے، یہاں پر یہ ہے حاشیائی زمین جسے ہم بے لگان زمین بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے حاشیائی زمین کے استعمال سے جب آبادی میں اور اضافہ ہو جائیں گا اور وہ کہتی آبادی کا تیسرا گروپ کہلائے گا اور وہ آ کر جو سو کیا ہے سی درجے کی زمین پر کاشت کرتے ہیں، تو یہاں پر سی درجے کی زمین پر بی درجے کی زمین سے کم زرخیز ہے یہ زمین، لہٰذا اس پر دیکھیے اس پر بھی 6,000 روپے کیا ہے لاگت لگائی جاتی ہے، 6,000 روپے لاگت لگائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں 150 تھیلے یہاں پر پیداوار ہوتی ہے، پیداوار ہوگی، یہاں پیداواری لاگت اس کی آمدنی کے مساوی ہے، آمدنی یہاں پر یعنی لاگت جتنی لگائی جا رہی ہے اتنی ہی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ سی درجے کی زمین پر کیا ہوگا کوئی بھی لگان نہیں ہوگا، بے لگان زمین کہلائیں گی یہ، اور اب سی درجے کی زمین کو حاشیائی بے لگان زمین کہا جائے گا۔ جب بھی سی درجے کی زمین پر کاشت کی جاتی ہے تو اے درجے کی زمین پر 100 تھیلے اناج اور بی درجے کی زمین پر 50 تھیلے اناج فاضل لگان کہلاتا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب یہاں پر نیکسٹ جدول کے ذریعے ہم سمجھیں گے اس کو، ریکارڈو کے نظریے لگان کو ہم جدول کے ذریعے سمجھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے زمین کی درجے بندی بتائی گئی ہے، اے درجے کی زمین ہے، یہ بی درجے کی زمین ہے، اور یہ سی درجے کی، یہ یہاں دیکھیے اے درجے کی زمین جو کہ بہت زیادہ زرخیز ہے اور بی درجے کی تھوڑا کم زرخیز ہے، اور سی درجے کی زمین جہاں پر لگان نہیں ہے، لگان یہاں پر عائد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ پہلے درجے کی زمین پر جو پیدائشی لاگت لگائی جا رہی ہے 6,000 ہے، اور یہاں پر 250 تھیلے پیداوار حاصل ہو رہی ہے، تو یہ 250 تھیلوں کی جو آمدنی ہے وہ 6,000 کے مساوی ہے، اس لیے اس پر کوئی بھی لگان عائد نہیں ہوگا۔ نیکسٹ اس پر کیا کر رہے ہیں مزید بی درجے کی جب نئی آبادی آتی ہے تو بی درجے کی زمین پر کاشت کرتی ہے اور اس پر بھی 6,000 لاگت لگائی جا رہی ہے، اور اس پر جملہ 20 تھیلے پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ 20 تھیلے کی پیداوار کیا ہے
جو لاگت لگائی جا رہی ہے اس کے مساوی ہے، تو یہاں پر بھی لگان عائد نہیں ہوتا. لیکن البتہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، 250 تھیلے میں سے یہ 200 تھیلے مائنس کر دیں گے تو یہاں پر 50 تھیلے فاضل پیداوار بی درجے کی زمین کے لیے لگان عائد ہو. یہ کیا ہے، بی درجے کی زمین کا لگان ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر مزید نئی آبادی آتی ہے تو وہ سی درجے کی زمین پر پیداوار کرتی ہے اور جملہ لاگت 6000 لگاتی ہے اور یہاں پر کل پیداوار 150 تھیلے حاصل ہوتے ہیں. 150 تھیلے یہ کیا ہے، پیداواری لاگت کے مساوی ہوتے ہیں، تو اس پر کوئی بھی لگان عائد نہیں ہوتا. اسی لیے اس زمین پر کیا ہے، زائد پیداوار حاصل نہیں ہو رہی، کوئی بھی لگان جو سو کیا ہے یہاں پر حاصل نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے اسے بے لگان زمین کہتے ہیں، بے لگان یا حاشیئی زمین کہتے ہیں. اب یہاں پر اے درجے کی زمین جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے 250 تھیلے، اس میں سے 150 مائنس کر دیں گے تو 100 تھیلے، جو 100 تھیلے ہے نا، یہ اے گریڈ زمین کی فاضل پیداوار ہوگی اور یہ اے گریڈ زمین پر لگان عائد ہوگا. اے گریڈ زمین کا یہ لگان ہے. تو یہاں پر دیکھیے اے گریڈ زمین پر 100 تھیلے فاضل پیداوار ہے اور اس کی مالیاتی قدر 4000 ہے، اور بی گریڈ زمین پر جو زائد پیداوار ہے وہ 50 تھیلے جس کی مالیاتی قدر 2000 ہے، جس کو ہم آگے دیکھیں گے. شکل کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اب او وائی محور پر ہم پیداوار کی قیمت روپیوں میں ظاہر کریں گے. پیداوار پر جو اخراجات کیے جا رہے ہیں، لاگت لگائی جا رہی ہے، اس کو ہم یہاں پر بتائیں گے. او ایکس محور پر دیکھیں ہم زمین کی درجے بندی جو ہے نا اسے ظاہر کریں گے. اے بی اور سی درجے کی جو زمین ہے اسے بتائیں گے ہم. تو یہاں پر دیکھیے مندرجہ جو جدول ہے اس میں سی جو درجے کی زمین ہے اس پر کوئی بھی لگان عائد نہیں ہو رہا ہے. کوئی بھی لگان اس پہ کیا ہے، نہیں لگ رہا ہے. اسی لیے اس کو ہم کیا کہیں گے، حاشیائی زمین کہیں گے. اسے ہم حاشیائی زمین. ٹھیک ہے نا. یہاں پر تینوں قسم کی اے بی سی تینوں قسم کی زمین پر جو لاگت لگائی جا رہی ہے وہ کتنا ہے، 6000 ہے. 6000 ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر 6000 لگا رہے ہیں سی درجے کی زمین پر. اے درجے کی زمین پر 6000 لگا رہے ہیں، بی درجے کی زمین پر بھی 6000 لگا رہے ہیں اور سی درجے کی زمین پر بھی 6000 لاگت لگائی جا رہی ہے. سی درجے کی زمین پر فی تھیلا اناج کی پیداوار 40 روپے ہے. 40 روپے فی تھیلا ہے. تو یہاں پر اب کیسا معلوم ہوگا کہ یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں پر جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے کتنی حاصل ہو رہی ہے، 150 تھیلے. اب ہم 6000 کو ڈیوائڈ کریں گے 150 سے تو ایک تھیلے کی پیداوار 40 ہمیں حاصل ہوگی. یہاں پر دیکھیے لہٰذا اے درجے کی زمین پر 100 تھیلے اناج کی پیداوار، یہاں پر کیا ہے، 100 تھیلے اناج فاضل ہے نا. یہاں پر 100 تھیلے اناج اے درجے کی پیداوار پہ کیا ہے، 100 تھیلے اناج فاضل ہے. بی درجے کی زمین پر 50 تھیلے اناج فاضل ہے. یہاں پر کوئی بھی فاضل پیداوار نہیں ہے. تو یہاں پر 40 ایک تھیلے کی پیداوار کی قیمت 40 ہے تو 40 سے ہم اس کو ضرب دیں گے تو یہاں پر 4000 زر کی شکل میں جو جملہ لاگت لگ رہی ہے وہ 4000 ہے اور اس کو ہم 40 سے ضرب دیں گے تو 2000 یہاں پر زر کی شکل میں جملہ لاگت لگان یہاں پر عائد ہوگا. تو لاگت 6000 ہے اور لگان کتنا ہے، 4000 ہے، یہاں 2000 ہے. تو یہ شیڈڈ جو ایریا بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ لگان ظاہر کر رہا ہے. تو اے درجے کی زمین پر 4000 لگان ہے اور بی درجے کی زمین پر 2000 لگان ہے. سی درجے کی زمین پر کوئی بھی لگان نہیں ہے، اسی لیے اس کو بے لگان زمین کہتے ہیں اور حاشیئی زمین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اس نظریے کے مطابق
यहाँ पर लगान क्या है, पैदावारी लागत में शामिल नहीं होता, लिहाजा लगान कीमत से ज़ायद एक फाजिल है। ये देखिए, ये पैदावारी लागत है और इसमें लगान शामिल नहीं है, ये ज़ायद पैदावार है। ये ज़ायद पैदावार से हमें लगान हासिल हो रहा है, ये भी क्या है, ज़ायद पैदावार है। अब हम देखेंगे अजम्पशंस ऑफ द लॉ, नज़रिए के मफरूज़ात क्या है देखेंगे। रिकार्डो का जो नज़रिया लगान है हस्बे ज़ैल मफरूज़ात पर मुश्तमिल है। ये फर्स्ट जो मफरूज़ा है, मैशियत में मुकम्मिल मुसाबकत पाई जाती है, यानी एक इकाई आमिल की पैदावार लागत इसकी आमदनी के मसावी होती है यहाँ पर, तो इसीलिए इसे मुकम्मिल मुसाबकत की कैफियत बताते हैं। सेकंड जो मफरूज़ा है, ज़मीन कुदरत का क्या है, मुफ्त अतिया है, इसकी पैदावारी लागत नहीं होती, क्योंकि ज़मीन जो है ना कुदरत की जानिब से मुफ्त तोहफा है हम सब के लिए। इसकी रसद महदूद है, इसको ना हम बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं, और इसकी जो खुसूसियात होती है मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पाई जाती हैं। कहीं पर ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ होती है, कहीं पर कम ज़रख़ीज़ होती है और कहीं पर बंजर ज़मीन होती है। तो हर खित्ते ज़मीन का जो खित्ता है वहाँ पर जो पैदावारी सलाहियत होती है वो मुख्तलिफ होती है, और ज़मीन पर खुद से कोई पैदावार नहीं होती है, बल्कि मेहनत और असल के ज़रिए यहाँ पर पैदावार की जाती है, और ज़मीन की कोई लागत नहीं होती है। ज़मीन की क्या है, कोई भी लागत नहीं होती, लेकिन ज़मीन का जो मालिक मकान होता है अपनी ज़मीन का मुआवजा, जहाँ पर वो पैदावार की जाती है उसका मुआवजा लेता है। नेक्स्ट जो मफरूज़ा है ना, ज़मीन की रसद मुअय्यन है या ज़मीन की रसद मुकम्मिल गैर लचकदार है। ज़मीन की जो सप्लाई है कुदरत की जानिब से है ये, और इसकी जो लचक है गैर लचकदार है, इसमें ना हम इजाफा कर सकते हैं और ना ही कमी कर सकते हैं। ज़मीन हकीकी और लाफानी क़ुव्वत की हामिल होती है। ज़मीन की जो क़ुव्वत है, पैदावारी सलाहियत है, जो मुख्तलिफ ज़मीन में मुख्तलिफ किस्म के नामियात पाए जाते हैं जो कि पैदावार के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये ज़मीन की हकीकी और लाफानी क़ुव्वत होती है जो हर ज़मीन में मुख्तलिफ पाई जाती है। नेक्स्ट है, ज़मीन सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़मीन का कोई मुतबादिल इस्तेमाल नहीं होता। तो रिकॉर्ड के मुताबिक जो मफरूज़ा है, ज़मीन का जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, ज़मीन गैर मुतनाजिस होती है, यानी इसकी ज़रख़ीज़ी मुख्तलिफ होती है। ज़मीन मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन पाई जाती है, कोई ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ होती है, कोई कम ज़रख़ीज़ होती है, और कोई क्या है, ज़रख़ीज़ नहीं होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ ज़मीन की खुसूसियात पाई जाती हैं। जब भी ज़मीन काश की जाती है, ये क़ानून तख़लील हासिल के तहत होती है। तो ज़मीन पर जब काश की जाती है, बार बार काश करने से पैदावार में क्या है, कमी होती जाती है, इसीलिए ये क्या है, क़ानून तख़लील हासिल के तहत काम करती है। तवील मुद्दत में लगान हासिल होता है। यहाँ पर एक बार क्या है, यहाँ पर ज़मीन पर पैदावार करने से लगान हासिल नहीं होता, बल्कि तवील मुद्दत में लगान हासिल होता है। आखिरी दर्जे की जो ज़मीन है, सी दर्जे की ज़मीन, इस पर लगान आयद नहीं